کہ اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کریں۔ ذوالجناح کو جانور کہہ کر منہ ٹیڑھا کرنے والے جانور کا احترام فرما رہے ہیں، ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وہی دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا نا؟ لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول کے لائے ہیں، بڑا دیکھ بھال کر کے لائے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ کانی نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، تم پورا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی تم نے کسی کسائی سے نہیں کہا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو یہ بکرا اندھا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، سینگ پورے تھے کہ نہیں؟ آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اسی ایک دمبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں؟ تو جواب آئے گا جناب یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا۔ تو 1400 سال سے ہم تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ بے عیب ہے، بے عیب کی جگہ بے عیب ہے۔ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینچ سکتے، اسے مارنا بھی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ذوالجناح کو گلی میں نہ لے کر آؤ، ان کے بچے گلی گلی میں دمبے پھراتے ہیں، کیونکہ بچہ بچہ ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا احترام ہر مسلمان اس کا احترام کرے، لازماً احترام کرے۔ اور یہ اکلوتا نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی۔ ہمارے نبی آدم بھی ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ہم آدم کی یاد میں پتلا نہیں بناتے۔ ہم نوح علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی یاد میں کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سال میں ایک مرتبہ کشتی میں چڑھ جایا کرو تاکہ نوح کی یاد ہو جائے۔ موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پر نہیں چڑھتے، عیسیٰ کی یاد میں پرندے نہیں بناتے، آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ امیر ہو تب مناؤ، غریب ہو تب مناؤ، امیر ہے تو وہاں جا کے مناؤ جہاں ہوئی تھی۔ ملنگوں کی طرح کے 2 کپڑے پہنو، گن کے 2 چادریں، لیکن ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ دنیا میں آؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، دنیا سے جاؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید ہے یا نہیں ہے؟ کفن کا رنگ سفید، دنیا میں آئے تو جو کپڑے باندھا گیا اس کا رنگ سفید، اللہ کے گھر گئے تو رنگ سفید۔ 4 پتھروں کے درمیان حج گھومتا، سارا مجمع چپ کر جائے کیونکہ میں خود حاجی ہوں تو میرا تجربہ ہے۔ 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے۔ شیطان کی نشانی اور ہوتی ہے، رحمان کی نشانی اور۔ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہ حجر اسود کو چوما، اور توبہ کرو، ایڈا رش۔ اتنا رش، میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے دور سے اشارہ کیا۔ میں نے کہا مولوی تو پاکستان میں مان نہ مان، کعبے میں تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر کسی پاک جگہ کے پاس نہ پہنچ سکو تو دور سے اشارہ بھی کرو تو سلام پہنچ جاتا۔